بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم 13ویں اموی خلیفہ ابراہیم بن عبدالولید بن عبد المالک کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو میں اموی خلافت میں ان کی حکومت کی تاریخ اور اہمیت کو اجاگر کریں گے۔ اسلامی تاریخ کی اس اہم شخصیت کے بارے میں معلومات پھیلانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو دوستو، ابراہیم بن ولید بن عبد المالک 13ویں اموی خلیفہ تھے، جنہوں نے اکتوبر 744 سے دسمبر 744 میں اپنے دستار ہونے تک مختصر ترین حکومت کی۔ خلیفہ الولید اول کا بیٹا ابراہیم اموی خلافت کا آخری خلیفہ تھا۔ اس کی ماں ایک لونڈی تھی جس کا نام سوار یا بدیرہ تھا۔ یزید سوم نے اپنے بھائی ابراہیم کو اپنے جانشین نامزد کیا۔ یزید کی برین ٹیومر کی وجہ سے بیمار ہوا اور 3 یا 4 اکتوبر 744 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ ابراہیم اس کا جانشین ہوا۔ ابراہیم نے استعفیٰ دینے سے پہلے 744 میں 2 مہینے حکومت کی اور اپنے سیاسی مخالفین کے خوف سے روپوش ہو گئے۔ اس وقت کی کمی اور اس کی نامکمل قابلیت نے محمد بن جریر الطبرہ کو یہ بیان کرنے پر مجبور کیا کہ وہ خلیفہ بننے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تاہم الطبرہ سبق 13 ریکارڈ کرتا ہے کہ ابراہیم نے بطور خلیفہ عبداللہ ابن عمر کی عراق کے گورنر کے طور پر تقرر کی تصدیق کی۔ ابراہیم کو ان کے بھائی یزید سوم نے ظاہری طور پر وارث نامزد کیا تھا۔ مروان دوم نے یزید سوم کے مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا اور اگرچہ بعد میں اس نے یزید کی بیعت کی، اس کی جلد موت پر مروان نے اپنے عزائم کو جاری رکھا۔ ابراہیم نے درخواست کی اور اسے مروان کے ذاتی حفاظت کی یقین دہانی کرائی۔ اس نے مروان کے ساتھ شام میں رصفہ میں سابق خلیفہ ہشام کی رہائش گاہ کا سفر کیا۔ اموی خاندان کے بیشتر افراد کی طرح ابراہیم کو عباسیوں نے 750 میں قتل کر دیا تھا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اسلامی تاریخ کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔